اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمت للعالمین۔ میرا نام ہے ڈاکٹر عثمان الیاس اور میں اپنے یوٹیوب چینل پر آپ تمام دوستوں بھائیوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو جنہوں نے میرا ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ میرا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو جو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ آج کا میرا جو لیکچر ہے، میرا جو عنوان ہے وہ ہے پائلز کے حوالے سے، یعنی کہ بواسیر کے حوالے سے۔ بواسیر کیا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں اور اس کا علاج کیا ہے، اس میں پرہیز کون کون سے کرنے ہیں میں آج آپ کو اپنے لیکچر میں بتاؤں گا۔ پائلز جب شروع ہوتی ہے نا، بواسیر جب شروع ہوتی ہے تو شروع کیسی ہوتی ہے کہ آپ کے مقد میں خارش ہوتی ہے، ہلکی ہلکی خارش شروع ہو جاتی ہے، اس کے بعد جلن ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس کے بعد ایک چھوٹا سا دانہ نمودار ہوتا ہے، اس دانے میں بہت زیادہ پین ہوتی ہے، درد ہوتی ہے، اور درد اس قدر ہوتی ہے کہ نہ آپ سے بیٹھا جاتا ہے اور نہ ہی آپ سے لیٹا جاتا ہے۔ جب آپ اونچی آواز میں بات کرتے ہیں پھر بھی درد ہوتی ہے، جب آپ کھانستے ہیں اس وقت بھی آپ کے مقد میں درد ہوتی ہے، جلن ہر وقت ہوتی رہتی ہے، ٹھیک ہے، اور ساتھ میں خارش بھی ہوتی ہے۔ یہ جب بواسیر سٹارٹ ہو رہی ہوتی ہے یہ اس وقت کی علامات ہیں، اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ وہ دانہ جو ہے وہ بڑا ہوتا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی دانے کے بڑا ہونے کے ساتھ ہی وہ دانہ پھر بعد میں پھٹ جاتا ہے، اس میں سے خون آنا شروع ہو جاتا ہے، اور جب خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر آپ کی بواسیر جو ہے، آپ کی پائلز جو ہے وہ خونی بواسیر کی شکل اختیار کر لیتی ہے، اور یہ بڑی خطرناک ترین بواسیر ہے۔ تو اب میں آپ کو وجہ بتاؤں گا، وجوہات بتاؤں گا کہ کن وجوہات کی وجہ سے آپ بواسیر کا شکار ہوتے ہیں۔ اگر تو آپ کو زیادہ دیر سے قبض ہے، یعنی کہ کانسٹیپیشن ہے، آپ پخانہ جو ہے وہ صحیح طرح نہیں کر پا رہے، تو پھر آپ بہت جلد بواسیر کا شکار ہونے والے ہیں۔ زیادہ دیر کی قبض جو ہے وہ بواسیر کا سبب بنتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ بہت زیادہ موٹا گوشت یعنی کہ بڑا گوشت کھا رہے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی آپ بواسیر کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ زیادہ آپ کا کام بیٹھنے والا ہے اور آپ کوئی نرم گدی کا زیادہ استعمال کر رہے ہیں، یعنی کہ اگر آپ کسی چیز کے ڈرائیور ہیں کسی گاڑی کے اور زیادہ دیر آپ ڈرائیو کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی آپ بواسیر کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ باہر سے جو کھانے کھائے جاتے ہیں، فاسٹ فوڈز، ڈرنکس، اور اس کے علاوہ بہت سی چیزیں ہیں جن کے استعمال کرنے کی وجہ سے آپ بواسیر کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اب میں آپ کو پرہیز بتاؤں گا کہ آپ نے پرہیز کیا کرنے ہیں، بواسیر کے مریض نے کیا چیز کھانی اور کیا نہیں کھانی۔ بواسیر کے مریض نے موٹا گوشت یعنی کہ بڑا گوشت بالکل بند کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اس کو قبض ہے تو قبض کشا جو ہے وہ چیزیں زیادہ استعمال کرے۔ کیلے کا استعمال اس نے بہت زیادہ کرنا ہے۔ دوسری بات، انڈا، گوشت، پراٹھا، زیادہ نمک مرچ والی چیزیں جو ہیں، زیادہ تلی ہوئی چیزیں، چکنائی والی چیزیں بالکل بند کر دینی ہیں، باہر کے کھانے بالکل بند کر دینے ہیں۔ دودھ اور دودھ سے بنی ہوئی چیزوں کا استعمال زیادہ کرنا ہے۔ فروٹس کا اپنے استعمال زیادہ کرنا ہے، یعنی کہ پھلوں کا، جو پھل آپ کو زیادہ پسند ہے وہ آپ نے زیادہ استعمال کرنا ہے۔ یعنی کہ اگر آپ کیلے کا استعمال زیادہ کریں گے تو اس بیماری میں کیلے کا جو استعمال ہے وہ بہت بہتر ہے، کیونکہ کیلا جو ہوتا ہے وہ قبض کشا ہوتا ہے، تو یہ بیماری زیادہ قبض کی وجہ سے، کانسٹیپیشن کی وجہ سے ہی ہوتی ہے، اس لیے آپ نے کیلے کا استعمال لازمی کرنا ہے۔ بواسیر کے جو مریض ہیں وہ دن میں کم از کم جو 6 کیلے ہیں وہ لازمی استعمال کریں۔ اور اس کے علاوہ ہماری میڈیسن ہوتی ہے، 1 مہینے کا کورس ہے، پیور ہومیوپیتھک میڈیسن، کوئی دیسی میڈیسن نہیں ہے، کوئی ایلوپیتھک میڈیسن نہیں ہے، الحمدللہ ہومیوپیتھک میڈیسن ہے، اور ماشاءاللہ بڑے اچھے رزلٹس ہیں اس میڈیسن کے۔ 1 مہینے کا کورس ہوتا ہے، 15 دن کا بھی آپ منگوا سکتے ہیں، یعنی کہ 15 دن کے کر کے 2 دفعہ آپ منگوا کے یوز کریں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے اس بیماری سے آپ چھٹکارا حاصل کر لیں گے۔ جن حضرات کو ڈاکٹرز نے آپریشن ریکمینڈ کیا ہے، یعنی کہ آپریشن کے بغیر ان کا کوئی علاج نہیں ہے، وہ ایک دفعہ میرے ساتھ لازمی رابطہ کریں، انشاءاللہ آپ دعائیں دیں گے۔
تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، بہت جلد ایک نئے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔